بھائی دیکھیں یہ جو معاملات ہو رہے ہیں کہ جیسے بھائی جان نے بھی وہی بات کی کہ پولیٹکس عوام کے ساتھ ہو رہی ہے. تو ہاں ایک ویڈیو بہت عرصہ پہلے وائرل ہوئی تھی کہ ہم سب ایک ہیں, ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے اور سب ایک ہیں. عوام کو جو ہے یہ دھرنے اور یہ عوام کے لیے, عوام کو یہ بات خود سمجھنی چاہیے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, پھر ہمارے لیے انبیاء کرام بھیجے, پھر ہمیں رائٹ اور رونگ وے سمجھا دیا. قرآن پاک ہمارے پاس ہے جو ہماری گائیڈ لائن ہے. تو ہمیں ساری چیزیں بتانے والوں نے جب بتا دیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, تو ہم خود ڈیوائیڈ کیوں ہیں؟ دیکھیں ایک چھوٹی سی میں نے ایک پارٹی بنائی, میں میڈیکل فیلڈ کا بندہ, میں نے ضرورت سمجھی کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی ایک اور ہونی چاہیے جو عوام کی بات کرے. میں نے ایک عام بندے نے یہ سوچی جب, تو عام آدمی کو اس طرز پہ کیوں نہیں سوچتے وہ کہ ہمیں ہمارے حقوق کی بات کرنی چاہیے, وہ ڈیوائیڈ کیوں ہوتے ہیں؟ اب آپ باہر کھڑے ہو جائیں, کسی سے پوچھیں, وہ کہے گا میں پی ٹی آئی والا ہوں, وہ کہے گا میں پیپلز پارٹی والا ہوں, وہ کہے گا میں پاک ڈیفنس سے ہوں, وہ کہے گا جماعت اسلامی, وہ ایم کیو ایم, جتنی بھی ہیں نون لیگ یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی, سب میں ڈیوائیڈ ہوئے کھڑے ہیں. اس ٹائم جو پرابلم آ رہا ہے وہ پرابلم اجتماعی ہے, چاہے وہ مہنگائی ہے, چاہے وہ اوور بلنگ ہے, چاہے اوور ٹیکسیز ہیں, یہ جتنے معاملات ہیں, بے روزگاری ہے, امن و امان کے مسئلے ہیں, یہ جتنا بھی ہے, جب کوئی سنیچنگ ہوتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون سی پارٹی کے ہو, میں تمہیں لوٹوں گا, تمہیں نہیں لوٹوں گا. جب بجلی کا بل آتا ہے, جیسے میں نے ابھی ایک بل پے کیا 80,000 روپے کا, میں اس کو کلیئر کر کے آ گیا کہ بھئی کوئی میرے اوپر ڈیوز یا کچھ نہیں. اب ایک نیو بل جب آیا میرے آگے تو اس پہ بیلنس 90,000 روپے لکھے ہوئے ہیں. اب میں وہ پریشان کہ بھئی میرے تو آج تک کوئی بیلنس تھا نہیں, یہ کون سا بیلنس آ گیا ہے؟ اب وہی بات ہے جیسے محترم بھائی جان نے فرمایا کہ کس سے بات کی جائے. اب یہ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم خود ایک نہیں ہیں, ایک قوم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں جب نکلتے ہیں ہم مختلف پارٹیوں کے جھنڈے اٹھا کے سب آتے ہیں, کوئی پاکستان کا جھنڈا لے کے آ جائے. جب ووٹ لینے کا ٹائم آتا ہے, یہ سب آ کے 200 یونٹ 300 فری بانٹ رہے تھے اس وقت. آج ان کا جو ہے کیوں اس طرز پہ ان سے بات نہیں کی جاتی کہ آپ نے اتنے جھوٹ بولے اور اب یہ سب ہو رہا ہے؟ بیسک جو بات ہے وہ عوام خود جو ہے چاہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو. اچھا, اب ہمارے پاکستانی قوم کے اندر ایک اور چیز ہے, وہ ہے دکھاوا. ہم نے اپنے رشتہ داروں میں, نیبرز میں, دیگر چیزوں میں قرضے بھی لینے ہیں, سب کچھ کرنا ہے, دکھانا ہے. کوئی بھی اب ایک وہی بات ہے کہ ٹھیلے والا ہے, وہ غریب آدمی ہے, لیکن اس کے بیٹے کی جب شادی ہوتی ہے نا, وہ 20 جگہوں سے قرضہ لیتا ہے, ساری زندگی اس قرضہ اتارنے میں اس کی گزر جاتی ہے. اس نے بینکٹ یا دیگر معاملات اور کھانا اور ایسے معاملات کرنے ہیں کہ جو بھئی میرا جو ہے نا نام بنے. اب وہ نام بنانے کے لیے ساری زندگی وہ قرضہ ہی اتارتے رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں جتنے ہوٹلز ہیں, ان ہوٹلز پہ رات کو آپ دیکھ لیں, پورے کراچی میں اب آپ کو ہوٹلز مل رہے ہیں, چائے خانے. اچھا, جتنے ینگسٹرز ہیں پوری رات وہ وہاں بیٹھے سموکنگ کرتے ہیں. آفاق بھائی نے اس پر ایک دفعہ بات کی, اس نے ینگسٹرز کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ ہوٹلوں پہ نہیں بیٹھا کرو, رات کو ٹائم سے سوو, صبح کوئی اپنا روزگار تلاش کرو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا, وہ قومیت پرستی کا, مہاجر اور پٹھان کا, وہ باتیں بننے لگ گئیں. لیکن ان کی بات صحیح تھی. اب میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ بیچارے بے روزگار ہیں, گھر میں ان کو ستایا جاتا ہے کہ تم کام نہیں کرتے, گھر سے بات سنتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, آ کے باہر ہوٹلوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, 3 بجے تک وہ ہوٹلوں پہ بیٹھے سموکنگ کرتے ہیں, گھر میں جا کے سو جاتے ہیں. میجورٹی ہمارے کراچی کے حالات ایسے بنے ہوئے ہیں, بلکہ اب تو ملکی سطح پہ یہی معاملات ہوتے جا رہے ہیں. اچھا, پنجاب ایک زمینی معاملات اور وہاں روزگار اس لیے ہے کہ کچھ زمینوں میں کچھ دیگر معاملات میں لوگ لگ جاتے ہیں. ہمارے کراچی کے اندر یہ تھا کہ یہاں صنعت, تجارت اور یہ صنعت اور تجارت دو یہ تھے. اس کو صنعت کو اور ہماری تجارت کو یہاں برباد کر دیا گیا, بے روزگاری ہے, معاملات بہت. پھر یہ جو کہ اے سی والا جو ایک عذاب سر پہ کھڑا کر دیا ہے, جب اب نجکاری کر کے ملیشیا طرز پہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نا پرائیویٹ کر دیں اور خود بیٹھ جائیں
اور وہ جو ٹھیکہ آئے گا، جیسے پنجاب کا ذمہ دار سوچتا ہے زمین ٹھیکے پہ دے دو، سالانہ آئے گا اور اس سے اپنا گزر اوقات ہوگا، تو یہاں تو وہ سسٹم نہیں چل سکتا، کیونکہ یہاں پر جو حکمران ہے وہ ایماندار ہی نہیں ہے۔ تو بالکل آپ کہیں کہ ابتدائی معاملات ہیں، یہ عام آدمی کے پرابلمز ہیں جن میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ان پہ تو آج سے نہیں، جب سے ہمارا ملک بنا ہے تب سے ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور یہ معاملات ختم نہیں ہو رہے، اور یہ ہونے بھی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اشرافیہ اس ٹائم یا جب سے ہمارا ملک بنا ہے جو اقتدار میں ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ عام آدمی کو اتنا دبا کے رکھو کہ وہ ہمارے لیول پہ آ ہی نہیں سکے۔ ایجوکیشن ہے، اس کا برا حال ہے، ہیلتھ کے حساب سے، یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن جب یہ تھوڑا سا معاملہ کنٹینیو ہوا کہ کچھ لوگوں میں شعور آیا، کچھ سوشل میڈیا کے تھرو کچھ لوگوں میں اویئرنیس پیدا ہوئی، انہوں نے ایجوکیشن کی طرف جیسے ان کا رجحان گیا، تو وہ اشرافیہ جو پچھلے 76-77 سالوں سے ملک میں، اب 77 سال ہو جائیں گے 14 اگست کو، تو حکومت کر رہے تھے، اور ان کا جو مقصد تھا، جیسے وڈیرے ہیں، جگیردار ہیں، اور سیاستدان، بیوروکریٹس، بہت سارے معاملات ہیں جن میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، کچھ کے تو ہم نام ہی نہیں لے سکتے یہاں، تو پھر بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہیں، ان کو جب نظر آیا کہ عام آدمی کا بچہ جو ہے وہ بھی آگے آنا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ ایشو ایک ملک کے اندر سٹارٹ کیا گیا ہے، جیسے 9 مئی کا واقعہ ہوا، ابھی یہ بنو واقعہ ہوا، یہ وہ معاملات ہیں جو ہمارے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہو رہے ہیں۔ اس ٹائم جو معاملہ ملک میں چل رہا ہے وہ تو اس ٹائم ریاست کے اگینسٹ چل رہا ہے۔ آپ مہنگائی، بے روزگاری اور ان چیزوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اس ٹائم بھی تھا اس برے صغیر کے اندر جب برٹش گورنمنٹ تھی، عام آدمی جو ہے اس ٹائم بھی تو کھا رہا تھا، پی رہا تھا، یا جن بھی معاملات میں تھا، لیکن اس ٹائم اس کے اندر ایک جذبہ تھا، وہ تھا آزادی کا، کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ آزادی ملنے کے بعد بھی آج بھی اگر اس عام بندے کا، یعنی جس میں آپ ہم سب ہیں، تو وہی معاملات ہیں کہ روٹی، کپڑا، مکان، بے روزگاری، مہنگائی اور ان میں لگے رہیں، تو پھر ہمیں آزادی جو ملی ہے اس کا تو مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب جو 9 مئی کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ابھی بنو واقعہ ہوا، اس کے بعد ہمارے ملک کے اندر جو مین ایک طاقت ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے وہ قبائل ہیں۔ قبائل کا طرز لائف جو ہے وہ ایک الگ سوچ کے لوگ ہیں، ان کا ایک الگ ہے، ان کو قومی دھارے میں لانا ان کی سوچ کے مطابق۔ دیکھیں اب بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کا جو روزگار ہے وہ دیکھیں زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو اسمگلنگ سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی بات کر رہا ہوں میں آپ کے چینل کے توسط سے، یہ بات آپ کو پتہ ہے میرے لیے کتنی نقصان کا باعث ہے۔ پھر معاملات ہمارے ملک کے اندر یہ تھے کہ 2 سیاسی جماعتیں تھیں بڑی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ جب یہ سیاسی جماعتیں تھیں تو تیسری طاقت کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ یہ جو 2 جماعتیں ہیں انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچنا شروع کر لیا تھا، عوام کے لیے کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ اگر آج یہ عوام کے ہمدرد بن کے سامنے آتے ہیں تو کیا انہوں نے پہلے ڈیلیور کیا اور اب کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کریں گے؟ مہنگائی، بے روزگاری تو بڑھتی جا رہی ہے، عام آدمی تو پس رہا ہے، قبائلی معاملات الگ کھڑے ہو گئے، آپ کا بلوچستان، آپ کا فاٹا، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری پاور جب آئی، یعنی پی ٹی آئی، اس کو جو ہے اس کا جو طرز تھا، طرز حکومت، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب معاملات یہ ہو رہے ہیں کہ وہ اگر ریاست کے، پی ٹی آئی کو لے لیتے ہیں کہ اگر وہ ریاست کے وفادار ہیں، میں کہوں گا، تو پھر یہ جو ابھی برطانیہ میں ان کی کانفرنس ہوئی ہے اس کا کیا رزلٹ ہوگا؟ زلفی بخاری اور مہربانوں، ان لوگوں کے حوالے سے انہوں نے جو کی، اس کے بعد ابھی علی امین گنڈا پوری وزیر اعلیٰ جو ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی بات آئی، خیر انہوں نے کہا کہ جی ادارے جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے کارروائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی بات چلیں کسی حد تک ہم مانتے ہیں بہت اچھی بھی ہے، ریاست کے فیور میں ہے، لیکن یہ جو چیز ہے
یہ وہ بات ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ سی ٹی ٹی ڈی اور پولیس کرے گی. اس میں انہوں نے پھر ملٹری کو، انٹیلیجنس کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سے، یعنی عوام کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں. جب آپ اداروں کو عوام کے درمیان اتنا خلا پیدا کر رہے ہیں کہ وہ جا کے وہاں عوام جو ہے، عام آدمی، اچھا اس میں دیکھیں ینگسٹرز ہیں 16-17 سال کے. میرا سوال آپ سے یہ نہیں تھا، میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ریئل ایشوز کی طرف ہمیں آنا ہوگا، مہنگائی کے حوالے سے بات کرنی ہوگی. آپ نے اس کو دوسری طرف جو ہے وہ لے گئے. گزارش یہ ہے کہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے سوال دہرا دیتا ہوں. ریئل ایشوز اس وقت ٹیبل پر ہیں مہنگائی کے حوالے سے، اور یہ اگر حکومت وقت اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی تو پھر اس طرح کی یہ جو جتنے بھی سیکنڈری معاملات ہیں یہ سر اٹھائیں گے. اس کا جواب دیجئے، اس کے بارے میں کیا یاسر بھائی یہ اسی سے جڑا ہوا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں اسی سے جڑا ہوا ہے؟ بالکل. میں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب تک ملک کے اندر استحکام نہیں آئے گا، ملک کے اندر جس ٹائم تک امن نہیں ہوگا، آپ کے خیال میں یہ ہو جائے گا تو خود بخود معاملات بہتر ہو معاملات جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے. مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، ساری چیزیں. اب آپ دیکھیں، آپ کراچی کے اندر ابھی تو آپ سیکیور ہیں، اداروں کا بہت بڑا رول ہے کہ ورنہ ایک وقت ایسا تھا کہ کاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی تھی کہ اتنی بند بری لاشیں ملی، آپ سیل فون لے کے کہیں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. اب یہ جو چیزیں ہیں ان طاقتوں کو یہ تکلیف دے رہی ہیں کہ کراچی میں جیسے امن آ گیا. اب کراچی میں امن تو آ گیا، ادارے لے آئے، قربانیاں اداروں کی. اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ دوسرے طریقے سے عوام اور اداروں میں خلا پیدا کر رہے ہیں، مہنگائی کی طرز سے.